السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل آن لائن انفارمیشن۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں اینڈ بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ڈینگی بخار سے ہر تیسرا شخص متاثر ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ڈینگی سے کئی مواقع بھی ہو رہی ہیں۔ آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کو ڈینگی کیسے پھیلتا ہے، اس کی کیا علامات ہیں اور اس سے بچاؤ کے کیا طریقہ کار ہیں، میں بتاؤں گی اپنی اس ویڈیو میں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈینگی مچھر کی اہم افزائشی گاہیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے ٹائروں کے گودام، پھر زیر تعمیر عمارتیں، پھر نرسریاں اور پھر کباڑ خانے۔ نوٹ: ان جگہوں کے مالکان اور ورکرز کو چاہیے کہ یہاں پانی جمع نہ ہونے دیں تاکہ مچھر کی افزائش کو روکا جا سکے۔ دوسرا ہے کہ ڈینگی وائرس انسانوں میں کیسے منتقل ہوتا ہے۔ تو ڈینگی بخار ایک خاص قسم کے مادہ مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ یہ مادہ مچھر ڈینگی کے وائرس کو ڈینگی کے مریض کے خون سے حاصل کر کے تندرست انسان کے خون میں منتقل کر دیتی ہے۔ انسان میں منتقل ہونے کے بعد اس وائرس کی علامات اوسطاً 4 سے 7 دن میں ظاہر ہوتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ ڈینگی بخار کی کیا علامات ہوتی ہیں۔ ڈینگی بخار شدید فلو جیسی بیماری ہے۔ اس کی علامات میں شدید بخار ہونا، جسم میں شدید درد ہونا، بھوک نہ لگنا، آنکھوں کے پیچھے درد ہونا، پٹھوں اور جوڑوں میں شدید درد، جسم پر دھبوں کا نمودار ہونا، سانس لینے میں دشواری، رنگت پیلی ہو جانا، پیٹ میں درد اور مریض کا صدمے کی حالت میں چلے جانا شامل ہے۔ دوسرے کہ مریض کے خاندان کے لیے چند ہدایتیں کیا ہیں۔ مریض کا درجہ حرارت 102 فahrenheit سے کم رکھیں۔ مریض کو پیراسیٹامول دیں لیکن 24 گھنٹے میں 4 سے زیادہ نہ دیں۔ مریض کو اسپرین یا بروفن مت دیں۔ مریض کو نارمل خوراک کے ساتھ ساتھ زیادہ مقدار میں پانی، جوس، سوپ اور دودھ پلائیں۔ مریض کو آرام مہیا کریں۔ اگر ان تمام علاماتوں میں سے کسی بھی ایک علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اب میں آپ کو چند احتیاطی تدابیر بتاؤں گی۔ سب سے پہلا تو یہ کہ اپنے گھروں اور دفاتر کو مچھروں سے محفوظ رکھیں۔ دوسرا یہ کہ دروازوں اور کھڑکیوں پر جالیاں لگائیں۔ تیسرا کہ سوتے وقت مچھردانیوں کا استعمال کریں۔ چوتھا، پوری آستینوں والے کپڑے پہنیں۔ پانچواں کہ چھتوں کی ٹینکیوں اور پانی سے بھرے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ چھٹا کہ گھروں میں اور گھر کے باہر پانی جمع نہ ہونے دیں۔ ساتواں، کیاریوں اور گملوں میں ایک دن چھوڑ کر صبح کے وقت پانی دیں۔ آٹھواں، گھروں اور دفاتر کو روشن دار ہوادار رکھیں اور نمی سے محفوظ رکھیں۔ سب سے آخری کہ اپنے گھر اور محلے کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ، لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔